السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اسلام کی شناخت اور پہچان وہ حیا سے ہے۔ ہر مذہب کی اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے، جس کو اس کی ایک طبیعت اور اس کی ایک فطرت ہے، جو عام طور پر اس مذہب کے پائے جانے والے ہر فرد میں موجود ہوتی ہے۔ کسی مذہب کی شناخت یہ ہے کہ وہ ہر شے کے اندر خدا کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا، ہر شے کو بذات نافع یا ضار سمجھنا، وہ بذات خود فائدہ پہنچانے والی یا نقصان پہنچانے والی ہے سمجھنا۔ بعض ریلیجنز ہیں وہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی خدا ہیں اور ہم خدا کے بیٹے ہیں، اس طرح کا تصور۔ بعض مذاہب کی شناخت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کتنے بھی کر لیں، گناہ گار ہم ہے ہی نہیں، ہمارے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو روئے زمین پر پائے جانے والے مذہبوں کی شناخت اور پہچان مختلف چیزوں سے کی جا سکتی ہے۔ تو اسلام کی شناخت اور پہچان وہ حیا کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ اسلام نے جو سکھایا ہے وہ حیا سکھائی ہے۔ آنکھوں میں حیا، زبان میں حیا، کانوں میں حیا، ہاتھ پیر کے استعمال اور چلانے میں حیا، جگہ جگہ مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، پڑھے لکھوں کو، ان پڑھوں کو، ملازموں کو، کام کرنے والوں کو، ہر ایک کو جو سکھایا ہے وہ اپنے حدود میں رہ کر حیا والی زندگی اسلام سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام جس زمانے میں، جس وقت میں، جس علاقے میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، وہ عام طور پر بے حیائی کا اتنا عروج کا زمانہ تھا کہ کعبے جیسے مقدس جگہ پر طواف جیسی اہم عبادت کو ادا کرنے کے لیے بھی حیا کے حدود کو لوگوں نے پار کر دیا تھا، اور ننگے ہو کر، کم لباس ہو کر، بے لباس ہو کر وہ عبادت کو اس مقدس جگہ پر ادا کرنا، اس کے لیے اس کو وہ نیکی سمجھ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے خود اپنی ذات سے بہترین حیا کا نمونہ پیش فرمایا، اور اپنے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کو بھی حیا کا امام، حیا کا مقتدی اور پیشوا، اور ان کو ایک لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا آپ علیہ السلام نے۔ تو ہر ایک کو جو مسلمان ہیں اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مسلمان ہونے کے ناطے ایک حیا والی زندگی گزارنے کا پابند ہوں۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایسی اچھی صفت ہے کہ وہ بہت ساری اچھائیوں کو کھینچ کر لاتی ہے، اور بے حیائی ایسی بری بلا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں کا آدمی عادی بن جاتا ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، آپ کے اندر حیا نہیں ہے، بے حیا اور بے شرم بن چکے ہو، تو پھر اب جو چاہے کرو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے بولو، جو چاہے سنو، اور جو چاہے دیکھو، جو جہاں چاہے جاؤ، جو چیز کو چاہے پکڑو، یہ حدیث میں کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایمان کے شعبے بیان فرمائے، تو بیان کرتے ہوئے فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، 70 سے زائد ایمان کے شعبے اور شاخیں ہیں، مختلف اس کے اجزاء ہیں، پارٹس ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں سب سے اہم اور بنیادی وہ حیا کا شعبہ ہے، کہ جس کے اندر حیا ہوگی
وہ اللہ سے بھی حیا کرے گا، رسول اللہ سے بھی حیا کرے گا، اسے قرآن کی بھی حیا ہوگی، اسے اپنے والدین سے بھی حیا ہوگی، اسے اپنے معاشرے سے حیا ہوگی، اسے اپنے دوستوں سے حیا ہوگی، تو یہ حیا کا معاملہ اس کو بہت سارے گناہوں سے روک لے گا اور بہت ساری نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں جس چیز پر محنت کرنا ہے وہ یہ کہ حیا والی صفت ہمارے اندر آئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے صحابہ کو با حیا بنایا تھا، اتنا حیا والا بنایا تھا، زمین والے تو کیا، آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے گھر پر اور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا ہوتا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تہبند اٹھ کر لیٹنے کی وجہ سے اور تھوڑا اونچا ہو گیا اور پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے ان کو بھی اجازت دے دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر آنے کی، آپ کے سامنے حاضر ہونے کی اجازت چاہی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور خود آرام سے بیٹھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ سارا واقعہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو فرمایا کہ آپ نے پہلے دو ساتھیوں کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں لما لا استحیی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ایسا ماحول مکہ کا تھا، ایسا ماحول جزیرۃ العرب کا تھا کہ لوگ بے حیائی کے اندر اتنا مبتلا تھے کہ کعبے میں جا کر بھی بے حیائی کا عمل کر رہے ہیں۔ ایسے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محنت کی اور اس میں ایسے شریف با حیا لوگوں کو پیدا فرمایا کہ آسمان پر رہنے والے فرشتے بھی ان کے ساتھ حیا کرتے ہیں۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کان اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے کنواری لڑکیاں اپنی چادر میں، اپنے دوپٹوں میں حیا کے ساتھ رہتی ہیں، اس سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حیا سے رہتے تھے۔ پردہ اور حیا یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ کریں گے، وہ لوگ برقع پہنیں گے، وہ اپنا چہرہ چھپائیں گے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ مرد جو چاہے کرے، جیسے چاہیں رہیں، جو چاہے کپڑے پہنیں، جو جہاں چاہے دیکھیں، جس چیز کی طرف چاہے ان کی طرف جائیں۔ آزادی صرف مردوں کے لیے آزادی اور عورتوں کے لیے پابندی، ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے جہاں پردے کے احکام دیے تو وہاں فرمایا پہلے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر بعد میں فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ تو جیسے پردہ اور حیا کے ساتھ رہنا ایک عورت کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی ضروری مردوں کے لیے حیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ زبان کی بے حیائی یہ ہے کہ آدمی جو چاہے، جہاں چاہے، جیسی چاہے بات کر دے، گالی دے دے، کسی کو بے ادبی کا، بے وقوفی کا لفظ بولے۔ ایک آدمی ذہین ہوتا ہے، ذہین آدمی شرارتیں کرتا ہے، بے وقوف آدمی وہ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو اگر کہیں آپ سے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں تو یہ اس کی علامت یہ نہیں ہے کہ بچہ ذہین ہے، ذرا شرارت کر رہا ہے۔ ذہین جو ہوتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں، شرارت الگ چیز ہے، بدتمیزی الگ چیز ہے۔ تو بے وقوفوں کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی جو چاہے اپنے زبان پر آئے اور بول دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے برے الفاظ، سب و شتم استعمال کیے، گستاخانہ زبان استعمال کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تھے، سن رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے کرتے انتہا ہو گئی، برداشت نہیں ہوا تو دو چار جملے سخت حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے بھی نکل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ وہ تو مجھے اتنی بری باتیں کہا، آپ نے کچھ نہیں کہا اس کو اور آپ سنے رہے، ٹھہرے رہے۔
لیکن میں نے جب جوابی کارروائی کی اور اس کو جواب دیا اور اس کو برے الفاظ کہے تو آپ مجھے بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تک وہ تم کو برا بلا کہہ رہا تھا، گالی گلوچ کر رہا تھا، سب و شتم کر رہا تھا، تمہاری شان میں گستاخی کر رہا تھا، بڑے الفاظ بول رہا تھا اور تم خاموش تھے، تو اللہ فرشتے کو تمہاری طرف سے جواب دینے کے لیے مقرر کر رکھے تھے اور وہ جواب دے رہا تھا۔ اور جیسے ہی تم نے اس کا جواب دینا شروع کیا، شیطان وہاں آ گیا، شیطان آنے کی وجہ سے فرشتہ وہاں سے چلا گیا، جب فرشتہ چلا گیا تو میں بھی چلا گیا، اب شیطان ہے وہاں۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان میں بھی حیا سکھائی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لباس میں حیا سکھائی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دوستیوں اور تعلقات کے اندر حیا سکھائی ہے۔ اسی وجہ سے محرم اور غیر محرم کن سے دوستی ہو سکتی ہے، کن سے تعلقات ہو سکتے ہیں، محبت کب کی جا سکتی ہے، محبت کن لوگوں سے ہوتی ہے، محبت اللہ سے ہوگی، محبت رسول اللہ سے ہوگی، محبت قرآن سے ہوگی، محبت والدین سے ہوگی، محبت بھائی بہنوں سے ہوگی۔ یہ حدود بتائے گئے ہیں کہ کس چیز کے کیا حدود ہیں، وہ لمٹ اور اس کو میں رہنے کے پابندیاں قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو اس وقت میں تہذیبوں کا اختلاف اور تصادم ہے، تو مذہب اسلام کی شناخت حیا کے ذریعے سے ہے، اور جتنے اور مذاہب ہیں ان کے یہاں ان کی شناخت بے حیائی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر کام کے اندر بے حیائی کو لا لیتے ہیں۔ اسی وجہ آپ دیکھیں گے صابن کا ایڈورٹائز ہے، اس میں بھی عورتیں آ رہے ہیں، سائیکل کا ایڈورٹائز ہے، کار کا ایڈورٹائز ہے، صوفے کا ایڈورٹائز ہے، گھر کا ہے، لوہے کا ہے، کیلے کا ہے، کنکر سے لے کر پہاڑ تک بھی اگر کوئی چیز بیچنا ہے تو ان کو بے حیائی کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ ان کی تہذیب کا جز اور حصہ یہ بے حیائی ہے، بغیر بے حیائی کے ان کا کوئی کام ہوتا ہی نہیں، اور اسلام حیا والا ہے۔ اس وجہ سے حتیٰ کہ اہم عبادت ہے نماز ہے، اہم عبادت ہے روزے ہیں، اہم عبادت ہے حج ہے، ان سب میں عبادتوں کے باوجود، گھر سے نکلنا ضروری ہونے کے باوجود اللہ رسول نے وہاں حیا سکھایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی خاتون کے پاس مال ہے اور بہت مالدار ہے، حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے، لیکن محرم اس کے ساتھ نہیں ہے، تو ایسی عورت کے محرم نہ ہونے کی وجہ سے حج کا گناہ اور حج اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو بے محرم کے اور بے حیائی کے ساتھ تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ تو یہ اسلام کی تعلیم اور یہ اسلام کا مزاج ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارنا۔ حیا یہ مردوں میں بھی ہونی چاہیے، حیا عورتوں میں بھی ہونی چاہیے۔ حیا ہوگی، پردہ ہوگا، اور بیجا زبان کے استعمال، بیجا نگاہوں کے استعمال سے ہم بچیں گے، اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کا ہمیں سکون اور چین عطا فرمائیں۔ اور اس کے مقابلے میں بے حیائی والے کلچر کو دیکھ کر یورپ اور امریکہ اور ترقی یافتہ ملکوں میں جو بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، بے شرمی ہے، اس کو دیکھ کر اس کلچر کو ہم اپنے اندر لائیں گے اور ان کی چیزوں کو ہم اپنے گھروں میں، ماحولوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں لائیں گے، تو پھر ہم اسلام کی جو بنیاد ہے اس سے ہٹنے والے بن جائیں گے، اور بہت دنیا آخرت کی ناکامیاں ہمارے قسمت میں مقدر ہوں گی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کوئی بے حیا ہو جائے، بدنگاہی میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کو سارے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ قرآن شریف نے کہا کہ گناہ کے لیے سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ جو اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کی شرح میں یہ بات ملی ہے کہ جو آدمی بدنگاہی کرتا ہے، بے پردگی کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، خواہ فون کے ذریعے سے ہو، میسجوں کے ذریعے سے ہو، لیٹرز کے ذریعے سے ہو، خطوط کے ذریعے سے ہو، اور گریٹنگ کارڈز کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طرح سے بے حیائی کا فعل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کا نور دنیا کے اندر، 3 عذاب دنیا میں دیتے ہیں، 3 عذاب آخرت میں ملتے ہیں۔ دنیا کے 3 عذاب یہ ہیں کہ جو بے حیائی کے کام کرنے والے ہیں،
خواہ وہ چھوٹا ہی ہو وہ بڑا ہی ہو، چھوٹا اور ابتدائی قدم نگاہوں کو غلط استعمال کرنا ہے، اور بڑا کام ہے وہ ہے اپنے عزت کے جنازے نکال دینا، گندے کام کرنا۔ اور یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر یہ چاہا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے بھی آپ اپنے گناہوں کے کرنے کے اندر کوئی حجاب اور شرم محسوس نہ کریں۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی وبا اور بلا ہے، مصیبت ہے کہ اس زمانے میں یہ حیا کے ساتھ رہ رہا ہے، نگاہیں بچا کے رہ رہا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر لے رہا ہے تو سمجھ رہے ہیں بے وقوف آدمی ہے، اور اس کو بڑا چالاک اور سمجھدار سمجھا جا رہا ہے جو گناہوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس گناہوں کے ماحول سے، خواہ وہ ہمارے محلے دے رہے ہوں گناہوں کے ماحول، خواہ وہ ہمارے خاندانوں میں بے حیائی اور گناہوں کا ماحول ہو، خواہ ہمارے اسکولوں میں ہو، کالجوں میں ہو، یونیورسٹیوں میں ہو، دوستوں میں ہو، کاروباری والے لوگوں میں ہو، جہاں کہیں بے حیائی کا ماحول ہے اور گناہ کے کام آسان ہو رہے ہیں تو گناہوں میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اسلام کے مذہب کی شناخت کے خلاف ہے، مزاج اور روح کے، اسلام کی روح ختم ہو جاتی ہے جب آدمی بے حیائی کے گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے 3 عذاب یہ ہیں، جو گناہ کرتے ہیں ان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق کے اندر کمی پیدا فرما دیتے ہیں اور وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کے 3 عذاب ہیں، اور آخرت کے 3 عذاب یہ ہیں، غضب الرب و سرعت الحساب و خلود النار۔ 3 آخرت کے گناہ ملتے ہیں، جو گناہ یہ بے حیائی کے کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان پر ناراض رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو یہ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں ان کا جب حساب ہوگا سختی سے ان کا حساب لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بے حیائی کے ہر عمل سے بچانا چاہیے، خواہ کوئی آپ کو دعوت دینے والی ہو، میسیجز ادھر سے آ رہے ہوں، پیغامات آپ کو ادھر سے مل رہے ہوں، کوئی خاتون ہی آپ کو بھٹکا رہی ہو، ہی تلک کہہ رہی ہو، تب بھی آپ کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ عمل سے کہنا چاہیے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں تو اپنے رب سے ڈر رہا ہوں۔ کوئی آپ کو 14 فروری کو میسج بھیجے، پیغام بھیجے، کوئی اچھا آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی بنیاد پر کے لیے کوئی بھی کچھ کرے، لیکن آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زلیخا نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ہی تلک کہا تھا، آئیے اپنی حاجت پوری کر لیجئے، لیکن یوسف علیہ السلام 7 دروازوں کے پیچھے ہیں، کوئی ان کو انسان نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے وقت میں بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں اپنے والد سے ڈرنے والا نہیں، والد سے زیادہ اللہ سے، بھائیوں سے زیادہ اللہ سے، دوستوں سے زیادہ اللہ سے، سوسائٹی سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تنہا ہوں، رات کی تنہائیاں ہیں اور کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، اور یہ گناہ کر لوں تو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، تب بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھے، ان کو کسی خاتون نے بھٹکایا اور ان کو اپنے طرف بلایا، تو ان کا بھی کچھ میلان ان کی طرف ہو گیا، بار بار عشاء کے بعد وہ تنہا اپنے والد کی خدمت کیا کرتے تھے، اور رات کو وہ مسجد سے اپنے کام سے لوٹ کر اپنے گھر جاتے تو راستے میں ایک خاتون تھی جو ان کو بہکا رہی تھی، تو ایک مرتبہ ان کے پیر بھی پھسل گئے، اور انہوں نے بس اتنا کیا کہ جب یہ بار بار بلا رہی ہے تو میں چلے تو جاؤں، دیکھ تو لوں اس کی طرف، یہ ارادے سے وہ اس کے گھر کی دہلیز پر پیر رکھے، اور فوراً ان کو قرآن شریف کی آیتیں یاد آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کو جب ان کو
اگر شیطان طائفتم من الشیطان اذا مستهم طائفتم من الشیطان تذکروا، جب شیطان ان کو بھٹکا دیتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو متقیوں کے صفات میں سے یہ ہے کہ شیطان ان کو بہکائے اور برائی کی طرف لے جائے تو وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے دل میں خیال آیا اور وہیں ان کو اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ پھر ایک مرتبہ ہوش آیا اور دوبارہ پھر ان کو خیال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کتنا کرم فرمایا، کتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں، اور آج میں یہ گناہ کرنے کے لیے ادھر میں کیسے لپک گیا، میں کیسے چلا گیا، میرے دل میں یہ گناہ کرنے کا ارادہ کیسے پیدا ہوا، یہ افسوس، میرے اللہ مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نے اس برائی کی نیت سے ایک خاتون کے گھر میں قدم رکھ دیا۔ یہ بس خیال، اتنا خوف طاری ہوا ان کے اوپر کہ اسی بات کو سوچتے سوچتے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، قبر پر گئے اور اس وقت میں کھڑے ہو کر ان کی زبان سے نکلا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی وجہ سے ڈر جائے کہ میرے اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے خوف سے ڈر کر گناہ سے رک جائے، برے بولنے سے رک جائے، گندگی سننے سے رک جائے، برے میسیجز کرنے سے رک جائے، اور اس سے بڑھ کر جو گناہ آج ہو رہے ہیں، ریلیشن شپس ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا جا رہا ہے، لیونگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گندے کام آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں، وہ سب گناہوں کا خیال اور اس سے ڈر کر اللہ کے سامنے اللہ سے ڈر کر اس گناہ سے رک گیا۔ تو اس آیت کی تلاوت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، تو فوراً خبر سے آواز آئی کہ اعطانیہا ربی فی الجنہ، اللہ تبارک یا عمر اعطانیہا، کہ میرے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ 2 جنتیں مجھے دے دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم بے حیائی کا ماحول ہی ہے، یوں سمجھیے کہ پوری بے حیائی کی دعوت ہو رہی ہے، کھلے عام گناہوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، آؤ ہم سے گناہ کر لو، یہ کھل کر ساری ہی خواتین کہہ رہی ہیں، تب بھی آپ ایک مسلمان نوجوان ہونے کے ناطے ہم یہ کہیں گے کہ میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں ان سے ڈر کر اس گناہوں سے بچنے والا بنوں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام دنیا آخرت میں حاصل کروں گا۔ یہ مزاج ہمارا اپنا بنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ پر یہ محنت کی، اور یہ محنت کر کے ان کے اندر یہ حیا کا مزاج پیدا کیا تھا۔ آج ہم لوگوں کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ، حیا، نگاہ کی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، چھپے ہوئے پیچھے لوگوں کے دوستیاں کرنا وغیرہ، یہ سب عورتوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے برا ہے، میں لڑکا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ مزاج ہمارے نوجوانوں کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ سمجھایا کہ تم جس سے زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان نوجوانوں کو روکا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح کا تصور کریں۔ آج میں کسی کی بہن، بیٹی، ماں، بہو وغیرہ کے اوپر بد نگاہی کر رہا ہوں، چھپے چوری چھپے ان سے دوستیاں کر رہا ہوں، ان کے میسیجز ریسیو کر رہا ہوں اور ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تو میری گھر کی خواتین کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ دنیا میں جن چیزوں کا عذاب دنیا ہی میں ملتا ہے، ان میں 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ایک والدین کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کے ساتھ گستاخی کرنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے اللہ اسی دنیا کے اندر اس شخص کو اس سزا میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں ان کی نسلوں میں جو اس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ایسے ہی گناہ والے کام ہیں، بے حیائی والے کام ہیں، لڑکا لڑکیوں کے دوستیاں اور تعلقات ہیں، عزتوں کا جانا ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج کل کا کلچر یہ جو چھوٹے اسکول سے لے کر یونیورسٹیوں تک حال یہ ہو گیا ہے کہ یہ اسکول اور کالج
انجینئر، ڈاکٹر، لائر بعد میں بنا رہے ہیں، لیلا مجنو پہلے بنا رہے ہیں، شیریں فرحات پہلے بن رہے ہیں، بچیوں کی عزتیں، ڈگریاں بعد میں ہاتھ میں آ رہی ہیں، اسلام پہلے چلا جا رہا ہے، ڈگریاں بعد میں ہاتھ میں آ رہی ہیں، عزت پہلے لٹ رہی ہے، خاندان بدنما ہو رہا ہے۔ یہ خرابیاں ہم اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ جیسے میں یہ پیغام، میں لڑکیوں کو جو پیغام دینا ہے وہ ہم اس وقت میں دیں گے، لیکن ہم آپ سے یہ کر رہے ہیں، آج کے نوجوانوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بھی ہے، جیسے عورتوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شاگرد آئے اور ان کے جسم سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بیٹا کون سا عطر لگائے ہو؟ ایسا عطر تو یہاں مدینے میں نہیں ملتا، اتنی اچھی عمدہ خوشبو۔ تو وہ شرما گئے، تو پوچھا بلا کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ میں ایک محلے سے گزر رہا تھا، ایک خاتون نے پکڑ کر میرے ساتھ گناہ کرنے کا اظہار کیا اور ارادہ کیا، تو میں بیت الخلاء میں گیا گناہ سے بچنے کے لیے۔ میں بیت الخلاء میں گیا اور میں نے پورا گندگی اور غلاظت اپنے جسم پر مل لی تاکہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں، تاکہ یہ مجھ سے اپنی حاجت اور غلط خواہش پوری نہ کرے، اس لیے میں نے وہ گندگی اپنے جسم پر مل لی ہے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ تو پاگل لگ رہا ہے، چھوڑ دیا، اس گناہ سے بچ گیا، تو میں نہا دھو کر اب درس میں حاضر ہوا ہوں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میرے جسم سے کوئی بدبو آ رہی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا اور تدبیر کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور مدینے میں آج اس سے عمدہ کوئی خوشبو نظر نہیں آ رہی۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جس میں دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، ان مردوں کو، ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سے نوازتے ہیں جو اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، ان لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت کے اندر حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بالخصوص فیبروری کے مہینے میں 14 فیبروری کو ایسے گندے کاموں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، سیلیبریشن کیا جا رہا ہے، ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عشق کے اظہار کے لیے کوئی شخص مانے نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، یعنی اپنی محبوبہ سے محبت کے اظہار میں کوئی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، اپنے دل میں محبت ہے تو اظہار کرو۔ یہ غیروں کا کلچر ہے، یہ یورپین کلچر ہے، اسلام کا کلچر ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا کلچر یہ تھا، تہذیب یہ تھی، اور ایسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرہ بنایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے چل کر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ ایک خاتون تنہا پہنچی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا راستے میں کیسا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا جتنے میرے عمر میں چھوٹے تھے وہ ایسا مجھ سے ان کا رویہ تھا کہ وہ میرے بچے ہیں، اور جتنے جوان ہیں انہوں نے میری ایسی حفاظت کی جیسا کہ وہ میرے بھائی ہیں، جتنے مجھ سے بڑے تھے عمر میں وہ ایسا لگ رہے تھے جیسے میرے والد ہیں، میرے دادا ہیں، شفقت کا معاملہ ایسا۔ اتنا پیارا اسلامی معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کیا تہذیب ہے، ہماری کیا شناخت ہے، ہماری کیا آئیڈینٹی ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، خواہ کالجوں میں کتنا ہی بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، لیکن ہم صاف یہ کہیں گے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اجتناب کرتے ہیں، ہمیں جو کچھ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنات بنا کر رکھے ہیں، اللہ تعالی ہم کو وہاں کی نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، ہماری نظر تو آخرت پر ہے، ہم دنیا کی چیزوں پر نظر نہیں ڈالیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ پیغام ہمارے سارے نوجوانوں کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں یہ زمانہ
یہ اس زمانے کا ماحول گناہوں کا ماحول ہے، بے حیائی کی طرف، ہر طرف سے آؤ ہم سے گناہ اور بے حیائی کی اپنی حاجتیں پوری کرو، یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے اسلام ہم کو حیا کی زندگی سکھاتا ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے بھی حیا والے کام کریں گے، ہم اپنے زبان میں بھی حیا، اپنے کانوں کے اندر بھی حیا، اپنے ہاتھ پیر میں بھی حیا، اپنے دل کے اندر بھی حیا والی، محبت کرنے کی جگہ اللہ رسول ہیں، محبت کے اظہار کی جگہ ماں ہیں، محبت کے اظہار کی جگہ بھائی ہے، محبت کے اظہار کی جگہ بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، محرم ہیں، یہاں ہم محبت کا اظہار کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ غیروں کے ساتھ ہمارے ناجائز تعلقات ہو جائیں، دوستیاں ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے دنیا آخرت کے عذاب۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مالوں میں بے برکتی ہے، مالوں میں بے برکتی کی وجہ، جلد موت ہو جانے کی وجہ، چہرے پر سے نور ختم ہو جانے کی وجہ اور کمزور ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری ملت اسلامیہ کو اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسلام حیا والا مذہب ہے، مسلمان با حیا زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔